لیکن سب سے مشکل بات تو ہوگی حماس کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ فلسطینی ریاست کی یقین دہانی اور اسرائیلی فوجوں کے غزہ سے مکمل انخلا کی ایک ٹائم لائن کے بغیر وہ اس فارمولے پر اتفاق کر لیں۔ دوسری طرف نتنیاہو کے لیے یہ بہت مشکل ہے، وزیر اعظم نتنیاہو کے لیے، کہ وہ اسرائیل میں اپنی حکومت برقرار رکھ سکیں اور یہ کہیں کہ انہوں نے فلسطینی ریاست کے امکان کو تسلیم کر لیا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے واپس جاتے ہی عبرانی زبان میں جو انٹرویو دیا، جب ان سے صاف سوال کیا گیا کہ اچھا تو کیا آپ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا، انہوں نے جواب دیا بالکل نہیں۔ تو انہوں نے وہ کام کیا جو ایک زمانے میں وہ الزام لگایا کرتے تھے پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات پر کہ وہ عربی میں کچھ کہتے ہیں، انگریزی میں کچھ کہتے ہیں، یہی کام انہوں نے کر ڈالا۔ اب ایسی صورت میں دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد تو نہیں ہو سکتا جب دو پارٹیز گڈ فیتھ میں نیگوشیٹ کرتی ہیں، تو کچھ بنیادی باتوں پر ان کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو قطر کے وزیر اعظم نے کہا ہے وہی بات درست ہے کہ صدر ٹرمپ نے نتنیاہو صاحب کو اس بات پر تو آمادہ کر لیا ہے کہ اس 20 نکاتی اعلان میں ان کی جانب سے یہ اعتراف شامل ہے کہ جنگ بندی ممکن ہے، اور ٹرمپ جنگ بندی سے آگے جانا بھی شاید فوری طور پر نہ چاہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ جو مشکلات ہیں زیادہ وسیع کسی قسم کے سیٹلمنٹ کی، وہ ان کی گرفت میں نہیں ہو سکتی۔ وہ ناکامی نہیں چاہتے۔ ٹرمپ کی شخصیت صرف کامیابیوں کو ڈھونڈنے والی شخصیت ہے، اعلان کرنے والی ہے۔ اس پر مجھے کبھی کبھی مشہور شاعر عرفان صدیقی صاحب جو بھارت کے شاعر ہیں، ان کا شعر یاد آتا ہے کہ ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، رنج کم سہتا ہے، اعلان بہت کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک اعلان ہی بن کے رہ جانا ہے۔ بہت سے بہت اس سے اگر کچھ نکلے گا تو وہ فوری جنگ بندی، انسانی جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے، انسانی ضروریات کے لیے امداد ہے، اس کی بحالی، اور رفتہ رفتہ اسرائیلی فوجوں کا غزہ سے انخلا۔ یہ تو شاید ہو جائے، لیکن جو زیادہ بڑے گولز تھے 21 نکاتی فارمولے میں، جو کم ہو کر 20 نکاتی فارمولہ رہ گیا کیونکہ فلسطینی ریاست کا ذکر اور اس پر یقین دہانی بالکل بیچ میں سے نکال دی گئی۔ صرف اتنا کہا گیا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ فلسطینی ریاست فلسطینیوں کی خواہش ہے، اور یہ کہ اگر حالات ایسے ہو گئے کہ جس میں اس کے بارے میں کوئی بات ہو سکے تو بات ہوگی۔ تو یہ جو زبان ہے، یہ ایسی زبان نہیں ہے کہ جو وہ 8 اسلامی ممالک کا جو بیان ہے اس کے مطابق ہو۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سی حکومتیں اب یہ کہیں گی کہ یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، مگر فائنل ڈسکشن ابھی باقی ہے۔ وہ آپ نے بات ٹھیک کی، پر اس کے اندر ورڈ ایسپائریشن، پیلسٹینینز ایسپائریشن لکھا ہوا ہے، کوئی اس میں ان کا رائٹ نہیں اس کو مانا گیا۔ لیکن حماس کے پاس آپشن اس وقت ہے کیا؟ بیکاز ایران جس حالت میں ہے، حزب اللہ فارغ ہو گئی ہوئی ہے، باقی گروپس ٹوٹ گئے ہوئے ہیں، سینکشن دوبارہ ایران پہ لگ گئی ہوئی ہیں، تو ان کا فائنینشیل ریسورس، دوسرا جو لوگ ہیں تھک گئے ہیں، برا حال ہے، ہزاروں 67,000 قریب شہید ہو گئے ہیں، روزانہ مر رہے ہیں وہاں۔ تو لوگ پیس ایٹ اینی کاسٹ چاہتے ہیں۔ مجھے افغانستان یاد آتا ہے، جب ہم وار کور کر رہے تھے تو وہاں کے لوگ کہتے تھے ہمیں بس امن دے دو، جس مرضی شرائط پہ امن دے دو، امن دے دو۔ حماس کے پاس آپشن ہے نہ کرنے کا؟ میرا یہ خیال ہے کہ حماس کے پاس نہ کرنے کا آپشن ان معنوں میں تو نہیں ہے کہ حماس نہ کر کے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گی، لیکن وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جس قسم کی ہوشیاری نتنیاہو صاحب کر رہے ہیں کہ الفاظ کی نشست و برخاست سے اپنا مقصد بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں اس بات کی گنجائش بھی چھوڑ رہے ہیں کہ وہ بعد میں نہ کر سکیں، اس مرحلے سے نکل جائیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ حماس بھی یہی کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ نتنیاہو کیا ان کو ایسا کرنے دیں گے؟ نہیں۔ اور کیا حماس نتنیاہو کو ایسا کرنے دے گی؟ اتنا بھی آسان نہیں۔ اور صرف حماس نہیں، میرا خیال ہے عرب اور اسلامی ممالک کی جانب سے بھی اب یہ بات آگے آئے گی کہ بھائی دیکھیے، یہ سارا کچھ تو مشروط ہی اس بات سے ہے کہ اس کے انجام کے طور پر ایک فلسطینی ریاست قائم ہو۔ تو جب تک واضح یقین دہانی اسرائیل کی جانب سے اس پر نہیں آتی تو بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ ایک بات آپ نے ٹرمپ صاحب کے مزاج کے مطابق دیکھی ہوگی کہ وہ باقی امریکی صدور کی طرح، کیونکہ مشیروں سے
بات کر کے فیصلے نہیں کرتے، بعض اوقات وہ انسٹنکٹیو جواب دیتے ہیں، اور انسٹنکٹیولی جو چیز انہیں منطقی نہیں لگتی وہ اس کے اوپر پش بیک کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ان کے سامنے کی گئی کہ بھئی دیکھو، طے تو یہ ہوا تھا کہ یہ سب کچھ بکھیڑا ختم ہوگا، غزہ کی تعمیر نو ہوگی، اور اس کے بعد غزہ اور مغربی کنارے پر مشتمل ایک ریاست بنے گی، تو وہ ریاست کی بات تو نتن یاہو صاحب کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر صدر ٹرمپ کا دباؤ نتن یاہو پر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ آلٹرنیٹنگ دباؤ کا کھیل چلے گا کچھ روز تک، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی مرحلے کے اوپر ٹرمپ اسی طرح سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، جیسا کہ یوکرین اور روس کے معاملے میں وہ پیچھے ہٹیں، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی یوکرین پر دباؤ ڈالا۔ آپ کو یاد ہوگا کس طرح سے انہوں نے زیلنسکی صاحب کو کافی حد تک بے عزت کیا ٹی وی کے کیمروں کے سامنے، اس امید پر کہ میرے دباؤ سے زیلنسکی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جب وہ پیچھے نہیں ہٹے تو انہوں نے پوتن سے بات چیت کی، اور ان کا خیال تھا کہ پوتن ان کی بات مان جائیں گے، انہوں نے بھی بات نہیں مانی، اور جنگ ابھی تک جاری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نہیں مانا، یہ نہیں مانا، بالکل نہیں مانا، بالکل نہیں مانا۔ آپ الفاظ غور سے پڑھیں، انیکسیشن آف غزہ نہیں ہوگی، یا لیکن جو ویسٹ بینک کے اندر مختلف علاقوں کی انیکسیشن کی وہ چینچی کرتا جا رہا ہے کہ بھئی وہ جو میں نے سیٹلمنٹس بنائی ہیں ان کو میں انیکس کر لوں گا، وہ آپشن اس نے زندہ رکھی ہے۔ دیکھیں، نتن یاہو جو ہے وہ بہت تجربہ کار آدمی ہے۔ سب سے پہلے وہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر تھے، اس کے بعد وہ مقبول ہو کے اسرائیل پہنچے، اور انہوں نے وہ ہارڈ لائن موقف اختیار کیا جس میں انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کا وجود ہی اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نتن یاہو اور ان کی پارٹی کے بڑھائے ہوئے جذبات کی وجہ سے ہی اوسلو معاہدوں پر دستخط کرنے والے وزیر اعظم اسحاق رابین کو ایک فرد نے وہی اسرائیل میں ہی قتل کیا، اسرائیلی نے، اس بات پہ کہ یہ فلسطینیوں کو تسلیم کیوں کر رہا ہے، دو ریاستی حل کیوں قبول کر رہا ہے۔ جو نتن یاہو کی سیاست کی پوری عمارت کھڑی ہے وہ فلسطینیوں کے حقوق کے انکار پر کھڑی ہے، اور اسی وجہ سے ابراہم اکارڈز کے معاملے میں بھی اس کا منصوبہ یہ تھا کہ میں ابراہم اکارڈز کے ذریعے باقی عربوں کے ساتھ نارملائز کر لوں گا اور فلسطینیوں کو پھر نظر انداز کر دوں گا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ فلسطینی نظر انداز ہو جائیں گے کیونکہ باقی کسی کو فلسطینیوں سے کوئی اتنی زیادہ محبت نہیں ہے۔ وہ تجزیہ اب غلط ثابت ہو رہا ہے، اور وہ انہوں نے کیونکہ بنیادی بات نہیں مانی ہے، اس میں لفظوں کا ہیر پھیر کیا۔ وہ شق پڑھیں آپ 20 نکاتی فارمولے کی، اس کے اندر بڑی کمپلیکس لینگویج استعمال کی گئی ہے انیکسیشن وغیرہ کے حوالے سے۔ تو یہ اب 2026 میں الیکشنز ہیں وہاں پہ، اور اب جو لیٹسٹ پولز آ رہے ہیں وہ شو کر رہے ہیں کہ جو ان کا رائٹ ونگ الائنس ہے جو 62 سیٹس پہ ہے، یہ شاید 49% اس کے بڑے کریڈیبل پولز آ رہے ہیں۔ نتن یاہو کے لیے ٹرمپ کا کنٹینیوس سپورٹ رہنا بڑا ضروری ہے۔ جب لاسٹ ابھی بھی اس کی جتنی کیمپینز تھی اس میں ٹرمپ کے پوسٹرز تھے، اور یہ پوزیشن کرتا تھا اپنے آپ کو کہ جی میں اور ٹرمپ، میں ڈیلیور کر سکتا ہوں ٹرمپ کو، اور ٹرمپ میری وجہ سے کھڑا ہوگا۔ کیا یہ کر سکتا ہے ہاتھ ٹرمپ کے ساتھ؟ ہاتھ تو اس نے زندگی میں سب کے ساتھ کیا ہے، لیکن جو اس کی ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کا ساتھ بھی چھوٹ گیا تو پھر اس کے پاس رہے گا کیا؟ یہ ان کی ایک اور مجبوری بھی ہے۔ نتن یاہو صاحب کے خلاف بہت سارے کرمنل چارجز ہیں، جب تک وہ وزیر اعظم ہیں انہیں عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں، جس دن وہ وزیر اعظم نہیں رہے ان کے اوپر کرمنل چارجز چلنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ اسرائیل کی اندرونی سیاست کی ایک بڑی پیچیدگی ہے۔ دوسری طرف ایک اور بات بھی ہے، اگر یہ امید بڑھنی شروع ہو گئی کہ ہم ایک کسی نتیجے کی طرف پہنچ رہے ہیں، جیسا کہ پہلے ایک الیکشنز میں ہو چکا ہے کہ جب عربوں کو جو دیکھیں، عرب میں اسرائیل میں بہت سارے عرب ہیں جن کو اسرائیلی شہریت حاصل ہے، ان کو اسرائیلی الیکشن میں ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، وہ عموماً ووٹ نہیں دیتے۔ ان کا جو پولنگ پرسنٹیج ہوتا ہے وہ 38، 39، 40 ہوتا ہے۔ اگر ان کو امید ہو، جیسے ایک دفعہ پہلے ہوا تھا، تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ وہ سارے عرب آ گئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور کیونکہ وہاں پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے عربوں کے ووٹ بڑھنے کے، جیسے جو عرب پارٹی تھی، عرب پارٹیاں تھیں، ان کا ووٹ پرسنٹیج کافی بڑھ گیا تھا، لیفٹ والوں کا بھی، رائٹ والوں کا بھی، اور لیفٹ والوں کی سیٹیں 10 یا 11 آ گئی تھیں۔ تو اگر وہی سچویشن پھر ہو جاتی ہے کہ ایک سرج ہو جاتا ہے عرب ووٹنگ پرسنٹیج کے اندر، اس امید کی وجہ سے کہ ٹرمپ ذرا زیادہ بیلنسڈ موقف رکھ رہا ہے، تو اس کا بھی نقصان نتن یاہو کو ہے۔ تو نتن یاہو کو
جگلنگ تو بہت کرنی پڑے گی، لیکن اس کو جو فوری جگلنگ کرنی پڑ رہی ہے وہ اس بات پہ کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ اپنی بیس کو یہ کیسے باور کرائے کہ اس نے فلسطینی ریاست تسلیم نہیں کی۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے بار بار کہ میں نے فلسطینی ریاست تسلیم نہیں کی، تو جو 8 عرب اور اسلامی ممالک اس منصوبے کے پیچھے کھڑے ہیں وہ فوراً پیچھے ہٹنا شروع ہوں گے، یہ کہہ کر کہ اگر فلسطینی ریاست نہیں بننی تو بہت سے بہت جنگ بندی کی حد تک یہ منصوبہ ٹھیک ہے، لیکن جنگ بندی سے آگے اس میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، سارے عرب اور سارے مسلم ممالک خونریزی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور سب کو یہ پتا ہے کہ حماس کی وجہ سے خونریزی زیادہ ہوئی ہے، کسی کو حماس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن جس طرح سے کسی کا وجود تسلیم نہ کر کے آپ بات چیت آگے نہیں بڑھا سکتے، اسی طرح سے حماس کا وجود جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈیل تو کرنا ہوگا۔ یہی قطر کا موقف ہے، یہی ترکی کا موقف ہے۔ باقی شاید اس بات پہ سب لوگ تیار ہوں کہ حماس کو ختم کر دو، دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد، لیکن کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نتنیاہو کا ہدف صرف حماس نہیں بلکہ فلسطینی ریاست کا تصور ہے، اس لیے سب بہت احتیاط سے چلنا چاہتے ہیں۔ ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ